مسیح خداوند کے جلالی پاک مبارک نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں اپنے پیارے بھائی کے جذبات کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اپنی بابت صرف یہی سوچتا ہوں اور یہ سچائی ہے کہ میں مسیح کا ادنا خادم ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں ہونا چاہتا ہوں کچھ، نہ اس کی مجھے ضرورت ہے۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو جس نے اپنی بڑی نیکی کے باعث آج صبح ہمیں اپنے حضور میں اکٹھا کیا ہے۔ ہم نے جی بھر کر خداوند کی ستائش کی ہے، اور یہ بڑی مبارک بات ہے کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے اسرائیل کی حمد و ثنا پر خدا تخت نشین ہے۔ آمین۔ اور جب وہ تخت نشین ہوتا ہے ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں سے وائس کی کتاب 5واں باب، اس کی پہلی 5 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ اپنی بائبل ساتھ لے کر آئے ہیں؟ پلیز شو می یور بائبل، آئی وانٹ ٹو سی یور بائبل۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہماری کلیسیاؤں میں ماڈرنزم کے باعث ایک بڑا غلط ٹرینڈ ترقی پا رہا ہے۔ ہم نے بائبل کو چھوڑ کر موبائل کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ خدا کا شکر ہو ترقی کے لیے، فیسیلٹیز کے لیے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، your mobile is not holy mobile, but this book is holy book۔ جب بھی آپ چرچ آتے ہیں کتاب مقدس ضرور ساتھ لائیے۔ اور ایک اور بات، موبائل پر بائبل دینے والے، یہ ایپ دینے والے بے شمار وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بدعت کے ساتھ ہے، اور غلط تراجم اسپیشلی انگلش میں وہ دیے جا رہے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہمارے پاس خدا کا کلام تحریری صورت میں اپنی زبان میں موجود ہے۔ اس لیے جب آپ چرچ آتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، اپنی بائبل مقدس ضرور اپنے ساتھ لائیے۔ وائس کی کتاب 5واں باب پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیح گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو،
اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ وائس کی کتاب کا شمار پرانے عہد نامے کی حکمت کی کتابوں یا وزڈم لٹریچر میں ہوتا ہے۔ یہاں پر مصنف جو وائس کے طور پر پیش کیا گیا ہے، خدا کی حضوری کے آداب، خدا کے گھر، خدا کی ہیکل میں جانے کے ایتھکس، آداب، اخلاقیات کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے، یہ پرانے عہد نامے کا ترجمہ ہے، کیونکہ اس وقت خدا کا گھر یا خدا کی حضوری کی علامت ہیکل کو سمجھا جاتا تھا۔ نئے عہد نامے کے ایماندار کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تو مقدسوں کی رفاقت کے لیے جاتا ہے، جب تو عبادت کے لیے جاتا ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں خون سے خریدے ہوئے ایماندار موجود ہیں، وہاں اس کی حضوری، اس کا تخت ان کے درمیان موجود ہے۔ ہم اب کسی جگہ، کسی خاص مقام میں محدود نہیں کیے گئے ہیں کہ وہاں خدا ہے اور وہاں نہیں ہے، بلکہ اب ہمارے لیے یہ احساس کی بات ہے کہ جہاں ہم ہوتے ہیں، جہاں مقدس لوگ ہیں، جہاں مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، وہاں پر خدا ان کے درمیان موجود ہے، کیونکہ مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور پھر مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کلام کہتا ہے، وائس کہتا ہے کہ جب تو خدا کی حضوری کے لیے جاتا ہے، جب تو عبادت کے لیے جاتا ہے، پرستش کے لیے جاتا ہے، مقدسوں کی رفاقت کے لیے جاتا ہے، تو تیرا رویہ درست ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ ایک انگریزی ترجمے کے اندر یہ لکھا ہے واک پروڈنٹلی، اس کا مطلب یہ ہے بی کیئرفل، اٹینٹیو، اور جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر لکھا ہے بی گارڈ یور فیٹ، اپنے پاؤں کی پہرے داری کر، اپنے پاؤں کی چوکے داری کر، محتاط ہو، احتیاط کر، نگہداری کر اس بات کے لیے کہ جب تو خدا کی پرستش کے لیے جاتا ہے، عبادت کے لیے جاتا ہے، جب تو اس کی حضوری کا طالب ہو کر جاتا ہے، تیرا رویہ انتہائی درست ہونا چاہیے، اور کلام کہتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ خدا صرف ہماری پرستش ہی کو نہیں سنتا، نہ صرف ہمارے شور سے محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہماری نیت ہے، اس کے پیچھے جو ہمارا رویہ ہے، وہ اس کو بھی زیادہ ضروری دیکھتا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ، کس طرح سے اس کی حضوری کے اندر داخل ہو رہا۔ کلام کہتا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن تو خدا سے ڈر، اس کا خوف، اس کی عزت، اس کی بزرگی، اس کی ریورنس،
اس کا پاس تیرے اندر ہو کہ تو کہاں جا رہا ہے, کس کی حضوری میں جا رہا ہے, کس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے, یہ ساری باتیں تیرے اندر ہوں اور تیرے پاؤں اٹھتے ہوں, لیکن انتہائی سنجیدگی کے ساتھ, نہ کہ غیر سنجیدگی کے ساتھ. اور سنجیدگی یہ ہے کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا, یہ پرپس ہے جانے کا, یہ کاز ہے جانے کی. ہر ایک ایماندار جب وہ عبادت کے لیے جاتا ہے, جب وہ خدا کی حضوری کے لیے جاتا ہے, جب وہ مقدسوں کی رفاقت سے لطف اندوز ہونے کے لیے روح کے مسح سے دھلنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کے پیچھے اس کا پرپس, کاز, اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ شنوا ہونے کے لیے جا رہا ہے. بہت دفعہ ہم صرف سنانے کے لیے جاتے ہیں خدا کو, چرچ کو, اور اگر ہمیں چرچ میں گیت کا موقع نہ ملے, اسپیشلی جب بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں, ایک بڑا ہیوج کراؤڈ موجود ہو اور ہمیں تھوڑا سا پیچھے کر دیا جائے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں, چرچ بدل لیتے ہیں, رویے بدل لیتے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے ہم سننے کے لیے نہیں بلکہ سنانے کے لیے جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک, ہم اپنے آپ کو امپوز کرنے کے لیے جاتے ہیں, شو آف کرنے کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو پتا چلے آج میں بھی آیا ہوا ہوں. لیکن کلام کیا کہتا ہے وہ یہ ہے کہ شنوا ہونے کے لیے جانا یہ زیادہ ضروری ہے. ایماندار کا دل تڑپتا ہو کہ میں اس لیے عبادت میں جا رہا ہوں, میں اس لیے ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں مقدس اکٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پر میرا خدا میرے ساتھ بولے گا, میرا خدا کلام کرے گا. میں اس کی باتوں کو سننے کے لیے, اس کے کلام کو ذخیرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور اس کے لیے رویہ ہمارے اندر یہ ہو کہ تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اس کو نوش کیا, اپنی سب ضروری چیزوں سے زیادہ اس کا ذخیرہ کیا, اور میں اس لیے جا رہا ہوں, میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ آج خدا میرے ساتھ بولے گا. شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے. اگر ہمارا رویہ درست نہیں ہے, ہمارا پرپس درست نہیں ہے کہ میں کیوں خدا کے گھر جا رہا ہوں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے, ملاقات ہو جائے گی, یا کوئی اسپیشل پرسن وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا, ساتھ ہی عبادت بھی ہو جائے گی, ملاقات بھی ہو جائے گی, سارے کام ہو جائیں گے. تیرا خدا جانتا ہے کہ تو کس نیت کے ساتھ اس کے حضور میں آتا ہے اور آتی ہے. اور اگر رویہ غیر سنجیدہ ہے, مقصد کلیئر نہیں ہے, صرف پادری صاحب کے رجسٹر میں حاضری لگوانا مقصود ہے کہ میں آیا ہوں, تو کلام کہتا ہے اس طرح کا شخص احمق ہے, اور اس کی عبادت اس طرح سے ہے جس طرح احمق, بیوقوف, جو جانتا نہیں کہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے ذبیحے گزرانتا ہے. اور کلام کہتا ہے اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارا پرپس کلیئر ہو, ہمیں پتا ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر مقصد یہ ہو, ہمارے نزدیک جو بات, جو برننگ ڈیزائر میرے اندر مچل رہی ہو, زور مار رہی ہو, وہ یہ ہو کہ میں سننے کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر سننے کے لیے نہیں ہے تو یہ احمقوں کے ذبیحے گزرانا کے برابر ہے. خدا کا کلام
ریزن دیتا ہے، وجہ دیتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا یہ ضروری ہے کہ میں سننے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ شنوا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سننا یا ٹو ہیئر، فرمانبرداری کے لیے سننا، اس لیے سننا کہ اس پر عمل کیا جا سکے. بہت دفعہ ہم ایگزاسٹ کرنے کے لیے سن لیتے ہیں، اس کان سے سنا اور اس سے نکال دیا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کلام کے ساتھ یہ رویہ بھرتا جائے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی ہر ایک بات کو دل کے اندر رکھ کر اس پر انتہائی احتیاط کے ساتھ عمل کیا جائے، تاکہ اس کا کلام میری زندگی کا خاصہ بن جائے. سموئیل کی پہلی کتاب کھولیے میرے ساتھ، کچھ حوالہ جات ہم دیکھیں گے. سموئیل کی پہلی کتاب 15واں باب، پلیز کھولیے. 15واں باب 22 آیت ہم پڑھیں گے. 15ویں باب کی 22 آیت. سموئیل نے کہا، کیا خدا سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. سنی اس لیے جائے تاکہ فرمانبرداری کی جائے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اور کلام کہتا ہے سننا انتہائی ضروری ہے، لیکن سننے کے لیے درست رویہ ہونا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دانا لوگ جو ابھی ماڈرنائز ہونے کا وکٹم نہیں ہوئے، غور سے سنیے گا، ان کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، توجہ سے خدا تک آپ کی بات سنتے ہیں کہ میرا بھائی میری بہن بات کرنے کے لیے آیا ہے تو میں اس کی بات سنوں. غیر سنجیدہ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ٹیلی ویژن کی طرف منہ اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں، کرو میں کنا نہ سنن دیا، یا وہ موبائل پر انگلیاں چلاتے رہتے ہیں اور ریزننگ یہ کی جاتی ہے کہ میں سن رہا ہوں. کانوں سے ہی سننا ہے، لیکن کانوں سے زیادہ آپ کی توجہ اس کے لیے ضروری ہے. اور مجھے آج صبح اجازت دیجیے کہ میں یہ کہہ سکوں، ہم ایک بیمار معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر سننے کی عادت ہی نہیں. ہر شخص سنانا چاہتا ہے، ہر شخص امپوز کرنا چاہتا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو بچپن سے ہم انہیرٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے. میں اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر وہ آپ کی بات دھیان سے نہ سنے، وہ جتنی مرضی اچھی دوائی لکھ دے، تھوڑے دل چ گلا رہتا انہیں میری گل ہی نہیں سنی. میں اجے گل کرن دیا ہاں تو انہیں فٹافٹ دوائی لکھ ماری سن. لیکن اگر وہ کان لگا کر آپ کی بات کو سن لے تو دوائی پاویں پیناڈول ہی لکھ دے تو انہیں شفا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رویہ درست تھا. وہ شخص جس کا رویہ خدا کے لیے درست ہوتا ہے، اس کا رویہ انسانوں کے لیے بھی درست ہوتا ہے. اور یہ ایک روحانی بیماری ہے. جب ہمیں بولنے کی بیماری لگ جائے، ہم سننا پسند ہی نہ کریں، اور اگر سننا اتنا ہی اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو خدا ہمیں 2 منہ لگاتا اور 1 کان لگاتا. ہمارے بنائے جانے میں بھی حکمت ہے. خدا نے ہمیں کتنے منہ دیے ہیں؟ 1 اور کان کتنے دیے ہیں؟ 2، تاکہ ہم دونوں طرف سے سنیں.
اور پھر ایک طرف سے نکالیں، لیکن ہم ساتوں طرف سے بولتے ہیں لیکن سننے کے لیے we have nothing۔ یہ نہ سننا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ کوئی شخص تھا وہ سن نہیں سکتا تھا، بہرا تھا، وہ چارپائی بنا رہا تھا، چارپائی بن رہا تھا، اور اس کی وائف اس کے لیے کھانا لے کے آئی کہ بڑا کام کر رہا ہے، صبح سے لگا ہوا ہے، تو مجھے اس کا کھانا لے کر جانا چاہیے۔ وہ گئی کھانا لے کر، اور اس نے جا کے کہا کہ جناب کھانا کھا لیجیے۔ وہ جو سن نہیں نہ سکتا، اس کی ایک اپنی الگ سے دنیا ہوتی ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس بات سے پہلے ہی سڑا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جناب کھانا کھا لیجئے، جلدی سے درانتی پکڑ کر چارپائی کاٹ دی، کہنے لگا میں نہیں چنگی ہوندہ تو کسی اور کو نہ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ وہ کیا رہی ہے، اس کی میسج کیا رہی ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنی شخصیت کا اور دوسروں کی شخصیت کا اور سب سے بڑھ کر خدا کی بادشاہی کا نقصان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ میں آج صبح مسیح کا خادم ہوتے ہوئے جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں اور سارے ہی اپنے اپنے وقت پر والدین بن جائیں گے، یہ میری طرف سے برکت ہے آپ کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو درست رویوں کی تعلیم دیجیے تاکہ معاشرہ کلیسیا صحت مند ہو سکے۔ جب بچے دیکھتے ہیں باپ توجہ سے میری بات نہیں سنتا، ماں نہیں سنتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کردار بنا لیتے ہیں ساری زندگی پیٹ کے مر جو انہیں گال نہیں دھیان نہ سنے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس دور کے اندر اچھے سننے والے بنیے، آپ بہت سے لوگوں کی صحت اور ترقی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے زبور 95 7ویں آیت سے، اگر تم آج اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت سننا بہت ضروری، ہماری روحانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری بات کہ ہم سننے والے بن جائیں۔ اور زبور 95 کا اقتباس عبرانیوں کے نام خط کے 3 باب کے اندر کیا گیا ہے، اور وہاں پر یہی ایمانداروں سے کہا گیا ہے اگر آج اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ جو کچھ ہم منہ سے لیتے ہیں وہ جاتا ہے، تھوڑی دیر طاقت دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ لیکن جو کچھ ہمارے کانوں کے راستے اور ہماری آنکھوں کے راستے ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہماری روح تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم سنیں اور ہمیں پتہ ہو ہم کیا سن رہے ہیں اور کس طرح سن رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں جی سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سننے سے پرسنالٹیز بگڑ جاتی ہیں، بن بھی جاتی ہیں، بگڑ بھی جاتی ہیں، لوگ بربادی اور تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس نے یہ بات ہی سنی ہے اور یہ ختم ہو گیا ہے۔ انتہائی ضروری حصہ ہماری لائف کا اور وہ یہ ہے ہمارا سننا۔ اگر میں سنتا ہوں لیکن سنے ہوئے کلام پر عمل نہیں کرتا تو یہ دل کی بغاوت ہے، بے ایمانی ہے، انتہائی خطرناک حالت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سننے والے ایماندار بننا چاہیے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ ہماری دعا کا یہ معمول بن گیا ہے
کہ ہم بولتے ہیں اپنی لسٹ خدا کو بتاتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. کتنے ایماندار ہیں دیانتداری سے آج صبح ذرا سوچئے جو باتیں کرنے کے بعد سنتے ہیں اے باپ اب تیری باری ہے کہ تو بولے اور میں سنوں. مجھے نصیحت کر, مجھے کلام دے, میری رہنمائی کر, میری مدد کر. میں تیرے کلام کے لیے, تیری آواز کے لیے بھوکا ہوں, پیاسا ہوں. میرے ساتھ کلام کر اس طرح کہ لوگوں کے کردار کی تعمیر کلام سے ہوتی ہے اور وہ ٹھوکر کھانے سے بچ جاتے ہیں. ایماندار کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ سننے والا ہونے کی ضرورت ہے. ایک حوالہ نکالیے میرے ساتھ, تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط 4 باب. تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط 4 باب. وہاں پر لکھا ہے لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. سوچنے کی ضرورت ہے. اگر میں نہیں سنتا تو یہ بات نہیں کہ میں سننا نہیں چاہتا. وجہ یہ ہے کہ بد روحیں اور شیاطین کی تعلیم مجھے ورگلاتی ہے, مجھے ڈسیو کرتی ہے, مجھے دھوکہ دیتی ہے. اور جب پولس نے لکھا آئندہ زمانے کے لیے تو وہ میرے اور آپ کے لیے تھا. ہم اس دور کا حصہ ہیں جس کے لیے رسول نے کہا کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. اور پھر لکھا ہے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. پولس کے زمانے میں سزا یہ دی جاتی تھی لوگوں کو کہ بدن کے بعض حصوں کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا تھا, نروس سسٹم ختم ہو جاتا تھا, مسلز ختم ہو جاتے تھے اور وہ حصہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا تھا جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. کلام کہتا ہے ان کے دل شیطان نے گرم لوہے سے داغ دیے جاتے ہیں. کلام سنایا جائے, گیت گائے جائیں, روح کی بارش ہو, آگ آسمان سے نازل ہو, نہ ان کو کوئی احساس ہے, فیلنگز کوئی نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. جس حالت کے اندر یہ ہوتے ہیں اسی کے اندر قائم رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسی بھی تے 3 سالہ دے کلام سنن دے سانوں تے فرق پیا. تو کلام کہتا ہے یہ تہاڈا قصور نہیں, تمہارے دل گرم لوہے سے داغ دیے گئے ہیں. اور پھر لکھا ہے ان لوگوں کی خاصیت یہ ہے یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں. اور یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ یہ بدروحوں اور شیاطین کی تعلیم کے باعث ہے. ہم کہتے ہیں سننے سے فرق نہیں پڑتا. جی فرق پڑتا ہے. آپ کی شخصیت یا تو زندہ ہو جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے, یا وہ لائف ہو جاتی ہے یا وہ ایموشن لیس ہو جاتی ہے. اس لیے بی کیئرفل. آپ کیا سنتے ہیں, کہاں سے سنتے ہیں؟ اس چرچ نہ جائیں جو آپ کے گھر کے قریب ہے, وہاں جائیں جہاں خدا بولتا ہے, جہاں کلام موجود ہے, جہاں خدا کی آواز سنائی جاتی ہے. اور کلام کہتا ہے جب دل گرم لوہے سے داغ دیا جائے پھر کلام ہماری زندگیوں میں مؤثر نہیں رہتا. خدا نے پرانے عہد نامے میں یہ شکایت کی ہے. یسایا نبی کا صحیفہ جلدی سے کھولیے میرے ساتھ. یسایا نبی کا صحیفہ 65واں باب, ایزائیا چیپٹر 65 ورس 12. 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, توجہ جی کیجئے. میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا
اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوں گے، کیونکہ جب میں نے بلایا تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خدا عدالت کے سپرد کر کے اپنے لوگوں کو شکایت یہ کر رہا ہے کہ جب میں نے کلام کیا تم نے سنا ہی نہیں۔ پھر 66واں باب، یسائی نبی کا صحیفہ ہی 66واں باب 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور وہاں پر لکھا ہے، میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک سٹیج یہ ہوتی ہے جب خدا بولتا ہے، اور ایک سٹیج وہ آتی ہے جب وہ پکارتا ہے، تاکہ گنہگار کل کو یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ مجھ تک کلام نہیں پہنچا تھا، انتباہ وارننگ مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔ آج صبح خدا پکار رہا ہے، He is crying out، وہ پکار رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیزیں پسند کی جن سے میں خوش نہ تھا۔ یرمیہ نبی کے صحیفے میں بھی خدا نے یہی شکایت کی۔ 7واں باب نکال لیجیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ 7واں باب 13ویں آیت، اور خداوند فرماتا ہے، اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ 4 باتیں ہر ایک ایماندار کی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور پہلی بات ہے سننا۔ میں صبح غور کر رہا تھا، مسیح نے جب تماثیل بیان کی اناجیل کے اندر تو اس نے پکار کر کہا، جس کے سننے کے کان ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سننے کے کان بھی ہوتے ہیں اور نہ سننے کے کان بھی ہوتے ہیں۔ کان تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ ادھر تو نہیں جاتے، اور خدا نے ہمارے کانوں پر بڑی توجہ کی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے، سنتے تو ہم اس بات کو ہیں جو اس سوراخ سے اندر چلی جاتی ہے، خدا نے یہ چھاچ کیوں لگا دی ہے؟ غور کرتے ہیں نا، کسی کے بڑے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں ضرور، یہ حفاظت کرتے ہیں اس بات کی جو ہمارے سامنے سے آتی ہے اور پھر ہمارے اندر چلی جاتی ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ بات آئے اور وہ پیچھے چلی جائے، وہ یہاں ٹکراتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ Be careful about listening، اور یہ عادت آپ کو پڑے گی روزانہ کے معمول سے۔ جب آپ کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں نا، ماما میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جا میں پیو نہ کر لیں، میں ساری دیہڑی دی تھکی تہاڈیاں گلاں ہی نہیں مکدیاں۔ جے وہ بیچارہ مصیبت ماریا پیو کو ٹر جائے تے ایتھوں دا پیو انج SHO ہے، گھریلو تھانے کا بچا جاتا ہے، پاپا پاپا چل ماں گل کر جا۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، پاکستان دے پیوواں نوں ہور کہے گلوں کٹ پوے تے پاوے نہ پوے، اس گلوں ضرور پے گی کہ ہم نے آسمانی باپ کا امیج غلط اپنے بچوں کے اندر رکھا تھا۔ میری زندگی میں میرے بچے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں کسی کی سنوں یا نہ سنوں، میں سب سے پہلے ان کی سنتا ہوں، اور میرا موبائل فون 1.5 کی حیثیت رکھتا ہے۔ ذرا سا کسی نے ان کو غصے سے دیکھا، کوئی بات پاپا جی یہ ہو گیا ہے، تو میں تو زندہ ہی اس لیے ہوں کہ ان کی سنوں، تو میں کیوں نہ سنوں؟ اپنے بیمار رویوں کو آج صبح یسوع کی صلیب کے نیچے رکھ دو،
اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند مجھے کلام سنانا سکھا، میں گجا دنیا کو پتا لگے. یہ دعا کیا کرو مجھے سننا سکھا دے. جو اچھا سننے والا ہے وہ بہتر بولنے والا ہوتا ہے. ایک دن میں خدا سے کوئی گلہ کر رہا تھا. باپ بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے نا، یہ مائنڈفل بات تو نہیں. میں نے کہا خداوند میں نے تجھ سے یہ بات کہی تھی اور تو نے غور سے نہیں سنا، کیونکہ اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا. میں نے یہی کنسیڈر کیا کہ اس نے توجہ سے نہیں سنا. اس نے کہا سن میری بات، جب تیرا بیٹا حارم بولتا ہے تو تیرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں گھر کے سب لوگ خاموش ہو جائیں کیونکہ حارم بول رہا ہے. اس نے کہا جب تو بولتا ہے میں کائنات کو چپ کرا دیتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا میرے ساتھ بات کر رہا ہے. جس پیمانے سے تم ماپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ماپا جائے گا. جس طرح ہم کسی کی بات سنتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ بھی رویہ اختیار کیا جائے. میں تو بلکہ والدین کو نصیحت آج کروں گا، شام کو بچوں کو بٹھائیں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں کہ ہم نے وہ درست رویہ جو کلام ماں باپ کو دیتا ہے تمہارے ساتھ استعمال نہیں کیا. ایک دن میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی دیکھتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک صوفے پر ماں بیٹھی ہے، ایک پر باپ بیٹھا ہے. ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، باپ بھی سوشل میڈیا پر بیزی، ماں بھی. بچہ درمیان میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں پیدا ہوا تھا یا ڈاؤن لوڈ ہوا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے اور کچھ نہیں. تو سننے والے ایماندار بن جائیے. پہلی بات سننا، اور پھر دوسری بات ہے سننا اور سمجھنا. جب ہم سن لیتے ہیں نا پھر وہ بات ہمارے اندر فلٹرائز ہوتی ہے. میں نے کیا سنا ہے، اس کا مقصد کیا، اس کا میری زندگی پر کیا اطلاق ہے، خدا کیا میری زندگی سے چاہتا ہے. سننا اور دوسری بات سننا اور سمجھنا. اور پھر تھرڈ سٹیج ہے سمجھنا اور قبول کرنا. بعض لوگوں کا یا تو پہلا گیئر ہوتا ہے یا آخری ہوتا ہے. درمیان میں سننا اور سمجھنا اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. بغیر سوچے فیصلے بڑے بڑے، قبولیتیں بڑی بڑی، لیکن کلام کہتا ہے فرسٹ سننا، سیکنڈ سننا اور سمجھنا، اور پھر تیسری بات سمجھنا قبول کرنا، اور پھر چوتھی بات اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ بہت ضروری ہے. 4 باتیں اپنی زندگی کا اصول بنا لیجیے. سنیے، پھر جو کچھ کہا گیا ہے اس کو سمجھیے. انسان کو چابی والی کار نہیں ہونا چاہیے کہ چابی بھر کے چھوڑ دیا جائے، کبھی کندھا نہ بجے کبھی کتنے بجے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں نہ کہاں جانا ہے. جو صرف سنتا ہے اس کی حیثیت بالکل اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن جو سنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے اس کی قبولیت کی کیپیسٹی کے اندر وزڈم آ جاتی ہے. اور چوتھی بات پھر جو کہا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا. مقدس پولس رسول تیموتھیوس کے نام دوسرا خط کھولیے میرے ساتھ. چوتھے باب کے اندر ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے. چوتھا باب، تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، چوتھا باب. خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا. اس بات کی سمجھ آپ کو آئے گی نیچے جا کے کیوں وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے. گواہ ٹھہرا رہا ہے یسوع کو. اور کس یسوع کو؟ پاکستان کی کلیسیا کو صرف یہ پتا ہے جو منگل یا بدھ کو شفا دیتا ہے بس. رسول کہتا ہے خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر. ایک نوجوان خادم کو ایک بوڑھا خادم تربیت کر رہا ہے. تربیت یہ ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستد رہ.
کوئی کسی وقت بھی آ جائے کہ کہیں کلام سنانا ہے تو جواب یہ نہ ملے منٹ ہفتہ ہے میں بائبل نو ہاتھ نہیں لا کے دیکھا. کوئی آئے آپ پہلے سے تیار موجود ہو جو خدمت کرنے والے ہیں. ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر, کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. مسیح یسوع کو بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں سننا ناگوار ہے. ہم تو کہانیاں سننا چاہتے ہیں, ہم تو گواہیاں سننا چاہتے ہیں, تو ہمیں جھوٹیاں ہی ہوں, گواہیاں سناؤ ہمیں. لیکن درست تعلیم اس گرجے کی جڑ ہے, پادری مگر ہی چڑھ جاتے. درست تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ, دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, اپنی خدمت کو پورا کر. تاکید یہ ہے صحیح تعلیم کے لیے جو یہاں پر لفظ ہے اس کا مطلب ہے ساؤنڈ ڈاکٹرائن, درست تعلیمات جو بائبل کی ہیں. رات کو ہم کسی جگہ پر بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ آج تک ہم یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پائے کہ what is the difference in spirit and body, کہ روح میں اور بدن میں فرق کیا ہے, کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہانیاں سننے کی. اور وہ گھر بیٹھے ٹی وی ہمیں سنا دیتے ہیں جو چینل ہیں چل رہے ہیں, خدا کا شکر ان کے لیے. آج لوگوں نے چرچ چھوڑ دیا ہے, ٹی وی کے آگے عبادت کرتے ہیں. گمراہی کی یہ ایک نئی شکل کلیسیا پاکستان تجھے برباد کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. مسیح نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں, ایمانداروں کی رفاقت ضروری ہے حضوری کے لیے. اور کلام کہتا ہے کہ وہ درست تعلیم کی برداشت نہ کریں گے, سچائی کی طرف دھیان نہیں دیں گے. آج دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر آپ جہنم کی بابت منادی نہیں کر سکتے, آپ عدالت کی بابت منادی نہیں کر سکتے. پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے کہ آپ ڈپریشن پھیلا رہے ہیں. لیکن انسان کیا تو سوچتا ہے کہ اس طرح کی باتیں تجھے جہنم سے بچا سکتی ہیں یا خدا کی عدالت سے بچا سکتی ہیں؟ ہم اس زمین پر اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ اندھیرے اور اجالے میں فرق لوگوں کو پتہ چل جائے. اور کلام ذکر کرتا ہے کہ کانوں کی کھجلی کے باعث یہ ایک بیماری ہے, فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی, جو انسان کو بہرا کر دیتی ہے. جس آدمی کے کان میں خارش ہوتی ہو نا, یا جو گڑی کی چابی پھیرن دیا ہوتا, میں بات سوچتا ہوں یہ کان سیلف سٹارٹ ہے, چابی لگن دے یہ پھر ماجے دا تیلا لب جے, ماچس دی تیلی ہر شیطان جے, وہ سن نہیں سکتا کیونکہ اس نے کان میں کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے. رسول کہتا ہے کانوں کی کھجلی کے باعث لوگ درست تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے. درست منادی کے لیے 3 باتیں رسول پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو سمجھا دے تاکہ کنوکشن ہو جائے, قائلیت پیدا ہو جائے. پھر لکھا ہے ملامت اور نصیحت کر. یہ منادی کا ضروری حصہ ہے. منادی لوری نہیں ہوتی, سو جا مننے سو جا اور اگلے ہفتے تک سو جا. آج ہم یہی کلیسیاؤں میں کر رہے ہیں. کیوں نہیں بتاتے کہ ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح گلیوں اور سڑکوں کے اندر گھوم رہا ہے. اے خدا کے بیٹو, اگر بچنا چاہتے ہو تو کلام تمہاری ڈھال اور سپر ہے. کلام تمہیں بچا سکتا ہے, تمہیں پھیر سکتا ہے. اس لیے اپنا کان اس کے کلام کو دیجئے اور کہیے تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اس کو نوش کیا.
کلام کی طرف ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں اکثر اوقات مسیحی گھرانوں میں بائبلز کو دیکھتا ہوں، 70 سال سے وہی بائبل پڑی ہوئی ہے، اس پر کور بھی نہیں، اس کے پیجز علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ موبائل کا کور ذرا سا ماڈرن آ جائے ہم وہ چڑھانے چلے جاتے ہیں۔ بائبل کے لیے کیا رویہ؟ گھر کے اندر 17 افراد، ہر ایک کا ٹاول فرق، ہر ایک کا موبائل فرق، ہر ایک کی انٹرنیٹ ڈیوائس فرق، تو بائبل وہ بالکل مشترکہ دیگ کی مانند ہے، وہ تھوڑی سی کھا لیتا ہے، اس کو باری دیتا ہے، اس کو باری دیتا ہے۔ جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں ہم فکر کرتے ہیں بہت سی باتوں کے لیے، لیکن کیا کبھی فکر کیا کہ میرے بیٹے کے پاس تو بائبل نہیں ہے، میری بیٹی کے پاس بائبل نہیں ہے؟ بائبل کے لیے ہمارا رویہ انتہائی ناقابل برداشت ہے، اور پھر سوچتے ہیں خدا نہیں بولتا، جس کی بائبل بند ہے خدا نہیں بول سکتا۔ خدا کے بولنے کا میڈیم بائبل ہے۔ لو یور بائبل، ریڈ یور بائبل، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھئے، اس سے باتیں کیجئے۔ میں دل کی سچائی سے آج صبح آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بولتی ہے، ہدایت کرتی ہے، رہنمائی دیتی ہے اور بھٹکنے سے بچا دیتی ہے، اور یہ بائبل مقدس ہے جو انسان کو سرفراز اور اقبال مند کر دیتی ہے۔ رسول کہتا ہے کانوں کی کھجلی کے باعث لوگ درست تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے۔ جہاں ہم اور بڑی باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا مجھے مورس رولو جیسا بنا دے، یہ کیوں نہیں کہتے مجھے یسوع جیسا بنا دے؟ یسایا نبی کے صحیفے کے 53 باب میں لکھا ہے وہ ہر صبح، اور یسوع نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو باپ کو کہتے، تو جو ہوئی روحانی بولا وہ وہی کہے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ درست خادم کی پہچان کہ وہ کہتا ہے جو خدا اسے کہنے کے لیے کہے، اور یہ وہی کہے گا جس کے اندر سننے کی طاقت موجود ہو۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب سنڈے سکول میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہتے تھے اپنے چھوٹے کان میں، بولیے کتنے لوگوں نے سنڈے سکول میں یہ گیت گایا تھا؟ کبھی lift up your hands if you have listened and if you have sung this song. کتنے لوگوں نے؟ جیلوں میں یہ نہیں گیت آیا، میں نے گایا بہت۔ اپنے چھوٹے کان میں، چھوٹے یسوع کو دے دیتے ہیں، بڑے ہوں گے فرشتان دے دے، بڑے ہو گئے نا تسی رکھ لو، پھر ہم اس کی سنتے رہتے ہیں۔ کانوں کی کھجلی کے باعث بہت سے استاد بنا لیں۔ بعض لوگوں کی ساری زندگی، اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے، میں اگلی باری دیر نہ آ جاؤں گا، آپ ڈونٹ مائنڈ پلیز۔ وہ ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں۔ جب پرانے زمانے میں لاؤڈ سپیکرز کا دور تھا نا، بازار جاتے تھے تو آوازیں آتی تھیں، ہیلو مائک چیک، ہیلو مائک چیک۔ وہ چیک سپیکر کر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے مائک چیک، کیونکہ وہ جڑا ہوا تھا نا۔ بہت سے لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے، ہیلو پاسٹر چیک، ہیلو پاسٹر چیک، ایوی نہیں چنگا، ایوی نہیں چنگا، ایوی نہیں چنگا، انہیں چرم جنازے دا نمبر آ جائے۔ What we are doing, we need to consider it. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، not just consider بلکہ always reconsider کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے۔ بہت سے استاد، ایک آدمی مجھے لاہور میں ملا، بڑا پیار کرتا تھا، سٹاک ایکسچینج میں کوئی کام کرتا تھا، میں دھکے سے وقت نکال کے اس کو ملتا۔ ایک دن اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے مالی برکت کے لیے علیحدہ پادری رکھا ہوا ہے، بچوں کی شفا کے لیے علیحدہ رکھا ہوا ہے، فلاں کام کے لیے علیحدہ۔ میں کھائی نے تو سانو وارے لائے سوندا ہے کیسے دی بھی نہیں۔ بہت سے استاد بنا لینے کا رویہ اے انسان تیرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ وقت آئے گا لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ نہ سننا خدا کی نیکی کو روک دیتا ہے۔
یرمیہ نبی کا صحیفہ 18واں باب 10ویں آیت. اب میں حوالے نہیں پڑھوں گا, آپ لکھ لیں, گھروں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. نہ سننا خدا کی نیکی کو روک دیتا ہے. بہت دفعہ خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے, نیکی کرنا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, ہم سنتے نہیں. دوسری بات, برگشتہ ہونے والے کے لیے سننا بے فائدہ ہے. جو سنتا ہے اور راستے سے بھٹک جاتا ہے. کلام کہتا ہے, یسایا نبی کا صحیفہ 50واں باب, اس کے اندر لکھا ہے, اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ. سننا شاگردیت کی علامت ہے. اگر شاگرد ہے تو سنتا ہے, اور اگر شاگرد نہیں ہے تو نہیں سنتا. سنجیدہ نہ ہو تو نہیں سنتا. مسیح نے کہا میری بھیڑیں کس کی آواز سنتی ہے؟ بھیڑ. مسیح دی ہوئے تے گانے رفیع لتا دے سن. یہ بھی ہم نے کلیسیوں میں تضاد پیدا کر دیا ہے. وہ کچھ نہیں آتا, خدا نے کو ڈانگ پھڑی جو دل کرے کرو. یہ رویوں کو سکھ کر دیتا ہے. میری بھیڑیں کس کی آواز سنتی ہیں؟ میری. اور جو سنتی ہیں وہ میرے پیچھے. بولی بھیڑ دا سیاپا کدی آؤں کدی سن دی تو نہیں. یہی بولے ایماندار, نہ سننی نہ کسی کی بات ماننی, جدھر جی چاہا منہ اٹھا کر چلے گئے. یسایا نبی کا صحیفہ کھولیے میرے ساتھ, 50واں باب. میں بالکل اختتام پر ہوں, حوصلہ رکھیے. 50واں باب 4 آیت میں پڑھ رہا ہوں. خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. بعض شہروں جنہ چتھ گئے نا انہاں سواد بہت آتا ہے. ایس آیت نے انہاں چتھو ذرا. What God is saying, خداوند خدا نے مجھ کو زبان کس کی سی بخشی. اپنے آپ سے پوچھئے کیا میری زبان شاگرد کی سی ہے, یا ٹماٹر بیچنے والے کی طرح سارا دن چلتی رہتی ہے. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی سی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے. کب جگاتا ہے؟ اور صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ صبح کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 1 بجے اٹھ کے گاؤنڈے میں تڑکے میں تینوں ٹونڈا. وہ کہڑا تڑکا جائے. میں نے اپنے باپ کی زندگی میں دیکھا, وہ کہا کرتے تھے کہ جس دن مولوی صاحب کی اذان میرے دعا کرنے سے پہلے ہو جائے گی میں شکست کھا جاؤں گا. اس سے پہلے کہ کوئی اور بولے میں یہوہ کی ستائش کے لیے بولتا ہوں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سنو. شاگرد کے سے کان آج صبح مانگ لیجیے. اے خدا مجھے شاگرد کے سے کان بخش دے. خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا. جس کے کان بند ہوں وہ بار بار برگشتہ ہوتا ہے. اس کے برگشتہ ہونے کی حد نہیں ہوتی. لیکن جس کے کان خدا کھول دیتا ہے وہ اس کی سنتا ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان کے 18ویں باب کی 37ویں آیت میں کہا حقانی میری سنتا ہے. حقانی کا مطلب ہے حق سے محبت کرنے والا. اور کلام نہ سننے والوں کو مجرم ٹھہراتا ہے. پھر یسوع نے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان کے 8ویں باب کی 47ویں آیت میں کہا جو خدا سے ہے وہ میری سنتا ہے. اگر میں خدا کی نہیں سنتا تو شاید اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں خدا میں سے نہیں ہوں. میں کلام کے تخم سے پیدا نہیں ہوا بلکہ مشن کے رجسٹر میں پیدا ہوا تھا, لیکن خدا کے حضور میرا اندراج نہیں ہے. جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو کیا کر, تو سنجیدگی سے. مجھے معاف کیجئے گا, میرا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے.
میں چھوٹی بڑی جگہوں پر کلام کی خدمت کے لیے میں ڈر جاتا ہوں. جو سامنے کی نشستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ عبادت میں واٹس ایپ چلا رہے ہوتے ہیں. میسجز کیے جا. کیا یہوہ سے زیادہ ضروری دنیا کا کوئی شخص ہے جس کو ہم اہمیت دیں؟ اور جس قوم کے لیڈر بت پرست ہوں گے کیا قوم بت پرست نہیں ہوگی؟ آؤ اپنے رویوں کو درست کریں. جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے ایک ہی مقصد ہو، اپنے کان میں تجھے دیتا ہوں. یہوہ بول، میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں تیرے کلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میں کلام سننا چاہتا ہوں، میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہوں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں. آؤ تھوڑی دیر سوچیں. شفا ہونے کے لیے جانا